رہا ہوں خواب میں بیٹا. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے. بے حساب درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ ARYQ TV پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن برائے قربانی اپیل 2023 خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، جو ڈے 1 سے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار الحمدللہ مختلف پروجیکٹس پر کام کرتا آ رہا ہے، اور اللہ کی اس مخلوق کی داد رسی کرنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، ان کی حاجت روائی کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم جس پروجیکٹ کے لیے بھی کھڑے ہوئے اور آپ صاحبان ثروت و دولت کو آواز دی، صدا لگائی، آپ سے اپیل کی، اور جس انداز سے آپ تمام مخیر حضرات نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہماری مدد کی اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کیے، اس ادارے پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس ویلفیئر ٹرسٹ پر اپنے اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس انداز سے آپ نے اپنا تعاون، اپنی محبتیں پیش کی، الحمدللہ یہ اسی کا شاخسانہ ہے، اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے آج الحمدللہ ہم ایک بار پھر اجتماعی قربانی، عظیم الشان اجتماعی قربانی 2023 کا انعقاد کرنے کے لیے پھر سے یہ پروگرامز اور یہ ٹیلی تھونس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور جس انداز سے آپ کی محبتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس انداز سے اللہ کے اس طبقے کی، اس مخلوق کے اس طبقے کی مدد جس انداز سے آپ کی طرف سے آ رہی ہے، ہم آپ کو سلام محبت اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج کی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں ہم گاہے بگاہے ان افراد کا بھی ذکر کریں گے کہ جنہوں نے اپنی محبتیں پیش کی، حصے لکھوائیں، پوری گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مختلف ناموں کے ساتھ کہ بھئی ان کی طرف سے، والدین کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، ہماری طرف سے پیش کر دی جائے، تو وہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے. کیونکہ ہمارا دین اسلام ہمیں سرم و اعلانیہ، یہ دونوں ہی الفاظوں کا استعمال قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو ہم خدمت کرتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں اور خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق بنتے ہیں، تو یہ اسی بات کی علامت ہے کہ دونوں طریقوں سے ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر ہم بندگان خدا، فرزندان توحید، اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں تو اس کو چھپ کر بھی کریں اور علل اعلان بھی کریں. چھپ کر اس لیے کہ آپ کا اخلاص، آپ پورے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اپنا وہ عمل اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ ریاکاری کا کوئی عنصر، کوئی ایلیمنٹ شامل نہ ہو سکے، اس لیے اس کو چھپا کر کرنے کے لیے کہا گیا. اور نیکی کا وہ کام جو کہ علل اعلان ہے، اس کی جہت اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جب علل اعلان مطلب اناؤنس کرتے ہیں اپنی کسی مدد کو، تو جو سننے والے لوگ ہیں اگر وہ بھی اپنے دل میں خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں تو پھر وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، ترغیب ملتی ہے ان کو، تحریک ملتی ہے کہ جس طرح اس ہمارے بھائی نے، ہماری بہن نے اللہ کی ان بندوں کی مدد کی ہے، اسی طرح ہمیں بھی آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے. تو ایک دوسرے سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر کار خیر ہم دیکھتے ہیں اس طرح انجام پاتا ہے کہ پھر 1 سے 2، 2 سے 4، اور پھر ایک جم غفیر ہوتا ہے تو اللہ کے ان بندوں کی مدد کے لیے لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بڑے کاموں کو آسان کر دیا جاتا ہے اور بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. حسب معمول، حسب روایت، آج الحمدللہ ہمارے اس پینل میں عالم اسلام کی ممتاز شخصیات موجود ہیں، مذہبی شخصیت بھی ہیں، سماجی شخصیت بھی ہیں، اور حسب معمول الحمدللہ قبیلہ احسان سے ایک ایسی خوبصورت آواز کو شامل کر رہے ہیں جو میرے ہم نام بھی ہیں، اور جب بھی وہ کلام پڑھتے ہیں ہر زبان پر سبحان اللہ کی صدا ہوتی ہے. میں ان کو دیکھ کر اکثر بڑا خوش بھی ہو جاتا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ آج میرے ہم نام میرے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتیں پیش کریں گے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس وقت عالم اسلام میں جو چند گنتی کے
ایسے نعت خواں حضرات ہیں، ایسے ثنا خوانان مصطفیٰ ہیں کہ جو بہت ہی سوز و گداز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں. آپ ان میں سے ایک ہیں الحمدللہ. اور مجھ سمیت جتنے دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں وہ میری بات کو انڈورس بھی کریں گے، اور تقریباً لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن میں آپ کو باقاعدہ فارملی اس کا نام اناؤنس کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کا تعارف کراؤں، میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ ایوان سجا ہے، یہ ٹیلی تھون پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں عید قرباں ہے، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم سنت ابراہیمی، اپنے والد اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے سب نے کمر کس لی ہے، اور انتظامات شروع ہو چکے ہیں، اقدامات شروع ہو چکے ہیں، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ صاحب ثروت و دولت ہے تو وہ اپنے رب کے حضور بہترین انداز میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرے، تاکہ وہ سنت ابراہیمی کی ادا بھی پوری ہو اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو سکے اور ہمارا واجب بھی ادا ہو جائے. تو جب ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اللہ کے مخلوق میں اس طبقے کو یاد رکھیں کہ جو پورا سال اللہ کی حکمت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دے کر آزمایا. ایک طبقہ ایسا ہے جس کو محروم رکھ کر آزمایا، تو اس طبقے کے لیے ہم کچھ ایسا کریں کہ ایک طرف قربانی بھی پیش کریں، دوسری طرف جو اس سے حاصل ہونے والا گوشت ہے وہ ہم ان غرباء کے اندر، ان مسکینوں میں، ان ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں کہ جو پورا سال گزر جانے کے باوجود گوشت جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں. ہمارے دسترخوان پر الحمدللہ دن میں 2 بار 3 بار جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے لگیں، اللہ کا یہ خاص کرم ہے الحمدللہ. ہم جو چاہتے ہیں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتا ہے، ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم اس سے محظوظ ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے انسان وہی ہے کہ جب وہ زندگی گزارے تو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے گزارے. جہاں اپنے لیے ہم اپنے دسترخوان کو سجا رہے ہیں، وہاں ہمیں اپنے اس مسلمان بہن اور بھائی کے دسترخوان پر بھی اپنے حصے کی پلیٹ رکھنی ہے کہ جو اللہ کی ہی ایک حکمت کی وجہ سے اس دولت سے محروم رکھا گیا، تاکہ کل جب بروز قیامت ہم اکاؤنٹیبل ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو ہم اس وجہ سے سرخرو ہو سکیں کہ اے اللہ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی تھیں، دولت عطا کی تھی، وہ ہم نے اس سے خود صرف مستفید نہیں ہوئے، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو صرف اس سے محظوظ نہیں کیا، مستفید نہیں کیا، صرف ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، بلکہ ہم نے تیرے بندوں کا بھی خیال رکھا. تیرے حکم کے مطابق تیرے دیے ہوئے رزق سے ہم ان بندوں میں بھی تقسیم کرتے رہے. اس طرح ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، اور وہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو صبر کا دامن تھانے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، چاہے جتنی بھی فائنینشل کرائسز ہوں، جتنی بھی معاشی بدحالی ہو، کتنی ہی مصیبتیں ہوں، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، قربانی پر بات کریں گے. اپیل جو ہے ناظرین بڑی آسان ہے. آپ کو ایک پیکج تیار کر کے ہمیشہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک حصہ، گائے کا ایک حصہ یعنی کہ 1 شیئر آپ کی طرف سے پیش کیا جائے، تو اس کے عوض 16,000 روپے آپ نے ادا کرنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ایک پورا سالم بکرا اللہ کی راہ میں آپ کی طرف سے قربان کیا جائے، تو اس کے عوض 28,000 روپے 28,000 روپیز پاکستانی آپ نے یہ پے کرنے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے پوری ایک گائے جو کہ 7 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، اگر وہ پیش کرنی ہے آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں، تو 1,12,000 1,12,000 روپیز یہ آپ نے پے کرنے ہیں. ہم نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے پورا انتظام کیا ہے، بڑے آرگنائز وے میں اس سال بھی انشاءاللہ یہ قربانی، اجتماعی قربانی اس عظیم الشان طریقے سے پیش کی جائے گی کہ نہ صرف انشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتیان کرام اور علماء کرام کی زیر نگرانی تمام ہی امور انشاءاللہ بجا لائے جائیں گے. اور اس کے بعد جو حاصل ہونے والا گوشت ہے وہ بھی ایک بہت ہی منظم انداز سے، بہت آرگنائز وے میں ہمارے والنٹیئرز ان تمام گھروں میں، اور سمجھ لیں کہ ان تمام ایسی جھوپڑیوں میں کہ جہاں پر ایسے غریب لوگ رہتے ہیں، جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان ایریاز میں بھی جا کر آپ تمام دیکھنے والے ناظرین گواہ ہیں. ہماری فوٹیجز، ہماری جو ویجولز ہیں یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ ان تک انشاءاللہ نہ کہ صرف گوشت کی صورت میں بلکہ جہاں ہم سے ممکن ہو سکا ضیافت کی صورت میں بھی ہم اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بٹھا کر دسترخوان پر بٹھا کر کھلائیں گے، تاکہ ان کے دل سے جو نکلنے والی دعا ہے وہ ہمارے اور آپ سب کے حق میں قبول ہو سکے. میرے ساتھ ڈاکٹر سید اصغر حسین شاہ صاحب المعروف میر صاحب موجود ہیں. ماشاءاللہ السلام علیکم سر. آپ کا خیر مقدم ہے حضرت. جزاک اللہ سو نائس آف یو. آپ کی میری طرف سے عمرے کی بہت بہت مبارکباد. آپ اس کے بعد آج آپ سے ملاقات ہوئی، اور ایک بہت بڑی سماجی شخصیت جن کا سماجی حوالے سے ایک بہت بڑا کام ہے،
اور درس و تدریس سے آپ کی دیرینہ وابستگی خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے الحمدللہ معمور کرتے ہیں۔ نفیس احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، سر آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر مقدم۔ اور میرے ہم نام اور آپ سب ان کو بڑے پسند کرتے ہیں، لاکھوں لوگ میں جانتا ہوں کہ فین ہیں آپ کے۔ ماسٹر سمیر نام ہے ان کا، اور آج بھی انشاءاللہ یہ اپنی آواز کا جادو چلائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی خیر مقدم۔ جزاک اللہ خیر بھائی۔ تھکاوٹ ہے آپ کے چہرے پر؟ بالکل بالکل سمیر بھائی، لیکن انشاءاللہ حضور کے صدقے نے جب کرم ہوگا انشاءاللہ حضور کا، حضور کی نعت ہوگی اور ساری تھکن جو ہے نا انشاءاللہ، وہ اتر جائے گی انشاءاللہ۔ یہ اس کلام کی، اس ذکر کی یہ برکات ہیں الحمدللہ انشاءاللہ۔ تو بلکہ میں چاہوں گا آپ لوگوں کی اجازت سے ماسٹر سمیر کی آواز میں حمد باری تعالیٰ سے ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ثنا گو پتا پتا گئے خدایا، دم بدم تیرا زمین و آسمان موجود و عدم تیرا، دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، کہ تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا
إله إلا الله عرض غلام فقیر کے اب داخل رحمت ہو غم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش گلو، خوش الہان، خوش شکل، خوش آواز، خوش اخلاق ثنا خواں جناب ماسٹر سمیر احمد بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، اور جب آپ پیش کر رہے تھے جس درد کے ساتھ، تو میرے ذہن سے وہ اشعار گزرے کہ میں خانہ وحدت کے ساقی کر بند نہ باب الا اللہ، پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم ایک جام شراب الا اللہ، محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں مخمور نگاہیں کہتی ہیں بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ، اور غشتور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ بڑا بہترین وقت ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ثروت و دولت کے لیے، کہ وہ اللہ کے حضور یہ نیکیاں بھی پیش کر سکے کہ جب عید قرباں پر سنت ابراہیمی ہم ادا کرنے چلے ہیں تو وہیں ان مسلمان بہن اور بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں کہ جو مستحق ہیں کہ ہم ان کے گھر تک، ان کی دہلیز تک، ان کے دروازے تک یہ گوشت قربانی کا پہنچائیں تاکہ صحیح انداز سے جو اصل روح ہے قربانی کی وہ حاصل ہو سکے۔ دیکھیں پوری طرح اجازت ہے، دین اسلام ہمیں شریعت ہر طرح سے اجازت دیتی ہے کہ ہم جو بھی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں تو اس سے حاصل ہونے والا پورا گوشت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے اکابرین ہیں وہ ہمیں یہ پیغام دیتے، یہ موٹیویشن دیتے، ترغیب دیتے نظر آتے ہیں کہ بہتر عمل یہ ہے کہ ہم اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک حصہ ہم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور تیسرا جو حصہ ہے یہ ہم غربا میں تقسیم کر دیں۔ لیکن قربان جائیے، صوفیوں کا جو آپ سمجھ لیں ٹریڈیشن ہے، روایت ہے، وہ بڑا جدا ہے کہ جب وہ قربانی پیش کرتے ہیں تو پھر حاصل ہونے والا جتنا گوشت ہے وہ سب اللہ کی راہ میں ان غریبوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں۔ تو ہم بھی اس روایت کو ہی زندہ کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، کیونکہ نام ہی دیکھیں نا، خواجہ غریب نواز کا نام اس ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہے، تو پھر تعلیم تو یہاں سے یہی جائے گی، پیغام تو یہی جائے گا، موٹیویشن تو یہی جائے گی کہ جو بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو اپنے پاس کچھ نہ رکھنا اور قربانی کا سارا گوشت اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے وقف کر دینا جو پورے سال گوشت کھانے سے محروم ہوتے ہیں۔ بس یہی درد لیے، یہی احساس لیے، یہی پیغام لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کو آواز دے رہا ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب سے جو پہلا سوال کرنے لگا ہوں وہ بھی یہی ہے، سر کس طرح سے آپ خدمت دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی؟ ماشاءاللہ کافی عرصہ دراز سے آپ اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ جو جذبہ ہے کہ قربانی کرنا اور پھر قربانی کے بعد جو گوشت حاصل ہوا وہ اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں میں تقسیم کر دینا جو پورا سال اس سے محروم رہتے ہیں، یہ عمل آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تھوڑا موٹیویشن بھی ہمارے ناظرین کے لیے جائے گی۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور الحمدللہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے۔ بے شک مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو الحمدللہ اتنا شاندار کام کر رہے ہیں اور کئی عرصوں سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جو جس چیز کو آپ دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز ایک نام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز سے رکھا گیا ہے اس نام کو، اور الحمدللہ اس میں غریبوں کو نوازا جا رہا ہے۔
دیکھیں کتنا ہی خوبصورت یہ نام. اس ٹرسٹ تو اپنی جگہ ہے, بہت سارے آپ کو ویلفیئر ٹرسٹ ملیں گے, لیکن دیکھیں اس کے خوبصورتی نام سے دیکھیں کتنا پیارا ہے, نسبت اتنی پیاری ہے. اس نسبت کے بعد اور اسی جتنی پیاری اس کی نسبت ہے اور اتنا ہی پیارا الحمدللہ اس سے بڑھ کر اور پیارا جو ہے اس کا عمل, اس کا کام ہے, جو الحمدللہ قربانی کے حوالے سے ہو گئے, سلاب کے حوالے سے ہو گئے, جس حوالے سے جہاں پر جس طرح سے پریشانی کے معاملات ہوتے ہیں. الحمدللہ خواجہ غریب نواز کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں میں, ہر پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ الحمدللہ اس کو آگے بڑھ کر اس میں شانہ بشانہ چل رہے ہوتے ہیں, تو بے شک یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, جس طرح سے وہ الحمدللہ اس کار خیر میں, اس چیز میں اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں, اور دعا ہے کہ اللہ پاک ان میں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں الحمدللہ. ایک حدیث سے مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کہتے ہیں کہ نیکی جتنے ہاتھوں سے ہو کر جائے اتنی زیادہ ان لوگوں کو ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. نیکی جتنے ہاتھوں سے, دیکھیں جیسا کہ ابھی آپ نے سمیر بھائی کہا نا کہ قربانی کے گوشت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, لیکن لفظ قربانی کے معنی ہے قربان, کہ بھائی میں نے اس چیز کو قربان کر دیا, تو یعنی جب قربان کر دیا تو سب کچھ دے دیا. بے شک قربانی کا لفظ دیکھیں, ہم اکثر جملہ کہہ رہے تھے یار قربانی کر رہے ہیں, قربانی کر رہے ہیں, تو بھائی جب قربانی کر دی تم نے تو پھر رکھنے کا تو کوئی سوال ہے ہی نہیں نا. بات اصل جو ہے, کیونکہ دیکھیں قربانی اللہ تعالیٰ صاحب نصاب کے حوالے سے وہی کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صاحب نصاب یعنی اس قابل بنایا ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں, دولت ہے, جن کے پاس ہیں, جو ہر یعنی کہ روزانہ وہ گوشت کھا سکتے ہیں, پورا گوشت کھا سکتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہی قربانی کرتے ہیں. اور جب انہوں نے قربانی کیا ہے تو جب قربانی کر کر وہ کوشش کریں کہ ان غرباؤں کو یہ گوشت پہنچے جو پورے سال نہیں کھاتے ہیں. اکثر مقصد قربانی کا دیکھا جائے تو یہ رکھا ہے. دیکھیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثوں کو تو لیتے ہیں کہ بھائی 3 حصہ ہے, وہ 3 حصے کے معاملات آپ نے کب کیا ہے یہ بھی دیکھنا ہے, اور آپ نے زیادہ تقسیم کب کیا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. کہ آپ نے مدینہ منورہ میں آپ نے 10 سال قربانی کی متسلسل, 10 سال عرصے میں, 10 سالوں میں آپ نے پہلی قربانی الحمدللہ اپنے نام پہ کیا, دوسرے جو ہے جسے حدیث مبارکہ ہے, دوسرے جو ہے وہ اپنے آل پہ, اور تیسرا امتی پہ. لیکن اس 10 سال کے درمیان پہ آپ دیکھیں 1 یا 2 مرتبہ ایسا واقعہ ہے جس میں آپ نے گوشت کو کہا ہے کہ 3 حصہ کرو, لیکن اس ترتیب میں زیادہ تر معاملات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تقسیم کروایا. سبحان اللہ. لوگوں کو تقسیم کرایا. تو لفظ قربانی اگر آپ دیکھیں تو لفظ قربانی جو ہے وہ تقسیم کرنا یعنی کہ بانٹ دینا, ختم کر دینا, دے دینے کا نام قربانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین بس یہی مدعا ہے کہ ایک طرف قربانی کی اور عید قربان کی اور یہ ذبیحہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے, وہیں پر جو فلسفہ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے, تو ایک تو یہ ہے کہ قربانی جب کریں تو قربانی کی پھر پوری حلاوت اور جو لذت ہے نا اس کو محسوس کریں, کہ واقعی لگے کہ ہم نے کچھ سیکریفائس کیا, کوئی چیز قربان کی ہے. اور دوسری طرف جو ہمیں علماء بتاتے نظر آتے ہیں, بڑے بڑے دانشور حضرات نے اس پر بات کی کہ دیکھیں لفظ قربانی جو ہے نا یہ لفظ قرب سے ملا, اور اللہ کا قرب ہمیں کس سے, قربانی سے ملتا ہے. یعنی کہ قربانی لفظ قرب سے بن رہی ہے, لیکن اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو تمہیں قربانی سے گزرنا پڑے گا. وہ کہا نا کہ قربانی کے حوالے سے کہ ہو گیا سجدہ مکمل عشق سامانی کے ساتھ, مشکلیں حل کر گئے شبیر آسانی کے ساتھ, ہر مسلمان کو دیا ہے یہ سبق شبیر نے, زندگی تجھ کو ملے گی رسم قربانی کے بعد. تو یہ جو پیغام ہے نا, یہی پیغام ہم لے کر بیٹھے کہ یہ قربانیاں اس اخلاص کے ساتھ, اس خلوص کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے اور اس کی برکات سے ہماری دنیا اور آخرت کو منور فرمائے. ایک بریک ہے ناظرین, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. قربانی ہے یہ رب کے لیے,